تو انسان اس لیے تو نہیں پیدا ہوا نا کہ تو رول دیکھتا رہے بیٹھ کر. میں یہ بات ہے جب لوگوں کو کرتا ہوں ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا ہوں کہ شادیاں سمپل ہو، تو ایک خاتون ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی کہتی ہیں کہ ہمیں ایسی شادیاں ملتی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں آپ کو ویلاگ بنانا چاہیے تھا شادی کا، تاکہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں، تاکہ ہم دیکھتے تو صحیح کہ ایسی شادی ہو سکتی ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ کسی لڑکی کے ساتھ پھر رہا ہے لڑکا، لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہے، ماں حجاب والی، نقاب والی، باپ داڑھی ٹوپی والا. لیکن چونکہ ہم نے آسان نہیں کی شادیاں تو اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. لوگ حج نہیں کرتے، ان سے پوچھو حج کیوں نہیں کر رہے؟ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سیونگز نہیں ہیں. جھوٹ بولتے ہیں کئی ان میں سے، سارے نہیں، کچھ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے پرائیورٹائز ہی نہیں کیا. ان کی سیونگز جو ہیں وہ شادیوں میں چلی گئی ہیں ساری کی ساری. آف کورس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ انسانی نسل کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ ایک میل اور فیمیل کی آپس میں تعلق سے ہی بنایا ہے. رائٹ، جو پہلی آیت سورۃ النساء کی آج پڑھی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پھیلا دیے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایسے ہی کوئی دوائی کھا لیتے، کوئی پھل کھا لیتے تو عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے مرد اور عورت کے ذریعے سے. تو آف کورس ایک فیملی کی کریشن، اس کے پیچھے بھی شادی لازم ہے، کیونکہ اگر شادی نہ ہو، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے لیٹر آن انشاءاللہ، کہ اس کے بغیر اگر فیملی اگر بڑھتی ہے، جس کو illegitimate ریلیشن شپ کہیں، آؤٹ آف ویڈ لاک چلڈرن کہیں، تو اس کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ بھی معاشرہ دیکھ رہا ہے. آف کورس ہم اچھی شادی کی، ہم آئیڈیل شادی کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلامی شادی کی بات کر رہے ہیں. اسلامی شادی کے اندر آف کورس آپ کو سپورٹ ملتی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے گروتھ کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. رائٹ، آپ کو یہ جو سیفٹی اور ایشورنس جو میرٹل بانڈ کا ہے، وہ انسان کو جو پرسنل گولز ہوتے ہیں زندگی کے، پروفیشنل گول ہوتے ہیں، وہ انسان کو اس سے ہیلپ کرتے ہیں. آپ یو فیل ویلیوڈ اینڈ سپورٹڈ. یہ ایک ہائرارکی آف نیڈس ہے، ایک تھیوری ہے بیسکلی، کہ انسان کی جو سب سے زیادہ جو بیس ہے وہ انسان کی فزیولوجیکل نیڈس ہیں. آف کورس کھانا پینا، سیکشوالٹی، رائٹ، لیکن اس کے اوپر یہ ڈیولپ ہوتی ہیں انسان کی سیفٹی نیڈز، انسان کی سوشل نیڈز، سیلف اسٹیم نیڈز، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیلف ایکچولائزیشن، کہ میں کون ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں زندگی کے اندر. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ایک اچھی شادی جو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کو محبت کریں، سپورٹ کریں، and that's what شادی is, right? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. سکون حاصل کریں، محبت ہو، پیار ہو، سپورٹ ہو، ہیلپ ہو، دونوں طرف سے. پلس زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں بہت ساری رسپانسبلٹیز ہم سب کی. زندگی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے. اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. صرف کھانے پینے کے لیے تو زندگی نہیں بنی کہ ہم ویکینڈ پہ کیا کھائیں گے، اب کیا کرنا ہے. رائٹ، بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اردو غرول کی ساری قسطیں ختم ہو گئی، اب کیا کریں بیٹھ کے. رائٹ، کتنی قسطیں ہو گئی؟ ہاں ختم ہو گیا. اچھا کتنی؟ 400 500 600 کتنی تو ہوگی. سبحان اللہ. ہاں کتنی ہے؟ 400 500. میں ان بدقسمتوں میں سے ہوں جس نے ایک قسط بھی نہیں دیکھی. خیر، تو انسان اس لیے تو نہیں پیدا ہوا نا کہ تو رول دیکھتا رہے بیٹھ کر. انسان اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ زندگی میں کچھ کرے، کچھ پازیٹیوٹی انوائرمنٹ کے اندر لے کر آئے، کچھ کنسٹرکٹیونیس پیدا کرے، کچھ انسانیت کے لیے کچھ کرے، کچھ اپنی آخرت کا سامان پیدا کرے فرام اسلامک پرسپیکٹیو، آخرت کے لیے کچھ کما کے جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا. اور اسی لیے انسان بیسکلی، بائی دا وے، ہم چلڈرن ورک شاپ تو نہیں کر رہے، لیکن اسی لیے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے. ہم نے آپ لوگوں نے ہی کروایا تھا، ایک سیمینار کرایا تھا چلڈرن اپ برنگنگ کے اوپر، ماشاءاللہ.
رائٹ. اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اولاد کے ہونے کی نیت بھی یہی ہے کہ انسان دنیا کو ایک اچھا انسان دیں. میرا بچہ پیدا ہو جس کی میں اچھی تربیت کروں, اس کو اچھی تربیت کر کے کہ معاشرے کو ایک اچھا انسان دوں میں. رائٹ, یہ مقصد تھا, مقصد ہے انسان اولاد کا. تو بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں ہماری زندگی کے اندر, ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. زندگی بہت چھوٹی سی ہے, کرنے کے کام بہت سارے ہیں. تو اس کے اندر ان گولز کی اچیومنٹ کے لیے, جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں, آف کورس وی ہیو ٹو شیئر رسپانسبلٹیز. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا, تو اس کے اندر بھی آف کورس شادی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. رائٹ. لیکن بدقسمتی سے جیسے ہم نے بات کی کہ ابھی طاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ شادیوں ایک پورا ایک ویو چل پڑی ہے کہ شادیاں نہ کی جائیں. رائٹ. جو پورا کانسیپٹ ہے بیسکلی تو ایک فیتھ بیسڈ کانسیپٹ ہے. شادی از آل اباؤٹ فیتھ بیسڈ, ایمانیات کا حصہ ہے. رائٹ. ورنہ کیا فرق ہے کہ ہم یہ 2-3 آیات پڑھی گئیں شروع میں, یہ 3 آیات کی تلاوت بطور خطبہ کرتے ہیں برکت کے لیے, پھر ایک حجاب قبول ہوتا ہے, میں تمہیں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ کہے گی یا اس کا ولی کہے گا کہ ہاں مجھے قبول ہے, دیٹس اٹ. اور وہ اس کے اندر ہم ایک گفٹ مہر کے طور پہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ بیوی کو دے دیا جائے, ہونے والی بیوی کو, اس کو ہم کر لیتے ہیں, پھر جا کے خوشی کے طور پہ ولیمہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں, ولیمہ, دیٹس اٹ. یہ شادی ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. وہ جو طاہر صاحب کہہ رہے تھے کتنی مشکل بنا دی شادی, اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑی سی بات کریں گے ایٹ دا اینڈ, اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اتنی ٹائم ہمارے پاس برکت ہو گئی کیونکہ بیسکلی کافی بڑی یہ سلائڈ پیک ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے جو کی پوائنٹس ہے اس کو ڈیفینیٹلی کور کیا جائے, کوئی انشاءاللہ پازیٹیو چیز باہر لے کے نکلیں. لیکن اگین آئی سیڈ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہاں پہ یہ مردوں کی بھی سیٹیں فل ہونی چاہیے تھی. جو آپ لوگ مرد حضرات آئے, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. کم از کم اتنا پتہ ہے مجھے آپ کے اندر کوئی انا نہیں ہے, آپ سننا چاہتے ہیں بات کو. ایک بہت اچھی پازیٹیو پرسنالٹی کی علامت ہے ماشاءاللہ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ طاہر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ شادیاں کتنی مشکل بنا دی گئی ہیں, اور اس کے لیے شادیوں کا جو ریٹ ہے, شادی کرنے کا ریٹ, وہ اتنا ڈکلائن ہو چکا ہے. یہ ایک فیتھ بیسڈ چیز ہے, ورنہ ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں رہیں بغیر کسی کانٹریکٹ کے, بغیر کسی ایجاب قبول کے, اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں صرف ایک فرق ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. وہ اللہ کے نام پہ ایک کانٹریکٹ ہے. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا بحیثیت ہسبینڈ. لڑکی کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں, میں بحیثیت بیوی اپنی رسپانسبلٹیز پوری کروں گی, اینڈ دیٹس اٹ. دیٹ از اٹ. اٹ از ایز سمپل ایز دس, ایز سمپل ایز ABC. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج کا معاشرہ ڈا 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 ڈا. رائٹ. تم بہت سارے شادیاں ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایسے ہوتی ہیں. میں صرف ترغیب کے لیے بتاتا ہوں, میرے بیٹے کی شادی ہوئی, ہم لوگ 3 لوگ گئے تھے, 3 تھے شاید, سوچ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب نکاح نامہ دیکھا 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں, نکاح نامہ پہ 4 گواہ لکھے ہوئے تھے کہ 4 گواہ پیش کریں. ہم لوگ 3 تھے. ہم نے کہا شادی پہ کیا, نکاح پہ کیا لے کے جانے بندے. تو مسجد میں ایک چلے گئے, تو وہاں پہ تو انہوں نے جب نکاح نامہ میں کہا جی چوتھا بندہ, تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا مسجد میں مصلی, اور وہ وہاں پہ ایک اسلامک اسکول تھا, اس کے کچھ بچے, تو ہم نے کہا کوئی ایک گواہ رینٹ کر سکتے ہیں ہم, کوئی اگر اجازت دے دے کہ اپنا نام بھی لکھوا دے. تو ایک صاحب کہتے ہیں اچھا میں اپنا نام بطور گواہ لکھوا دیتا ہوں. تو اس طرح سے ہم نے 4 بندے پورے کیے, آرام سے ایجاب قبول ہوا. بیٹے کے پاس جتنی پاکٹ منی تھی, رائٹ, اس وقت ماشاءاللہ وہ پڑھاتا بھی ہے, کچھ کماتا بھی ہے, جتنا اس کے پاس پاکٹ منی کا شاید مناسب نہیں ہے, اس کے پاس جتنی سیونگ تھی, جتنا افورڈ کر سکتا تھا, اس کے اپروپریٹ اتنی اس جگہ پہ اس نے اتنے لوگوں کو ولیمہ کھلا دیا. میرا خیال ہے 50-60 لوگ تھے, اینڈ دیٹس اٹ. شادی ہو گئی, ختم ہو گئی بات, ایز سمپل ایز دیٹ. میں یہ باتیں جب لوگوں کو کرتا ہوں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا ہوں کہ شادیاں سمپل ہو, تو ایک خاتون ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی کہتی ہیں کہ ہمیں ایسی شادیاں ملتی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں آپ کو ویلاگ بنانا چاہیے تھا شادی کا, تاکہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں, تاکہ ہم دیکھتے تو صحیح کہ ایسی شادی ہو سکتی ہے. میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے, میری غلطی ہوگی, میں نے ویلاگ نہیں بنایا اس کا. لیکن اتنی آسان چیز ہے شادی, اور اس کا نقصان یہ ہے اتنی مشکل شادیوں کا
کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. ہاں مشکل شادیاں تو آسان بنائیں شادیوں کو, ورنہ شادیوں کے ریٹس ڈکلائن ہو جائیں گے. لڑکے لڑکیاں بالغ ہو رہے ہیں, ان کے اندر وہ ساری خواہشات موجود ہیں, کسی پارٹنر کی, کسی کے ساتھ رہنے کی, کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی, کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی, کسی کے ساتھ سیکشولی انٹیمیٹ ہونے کی. یہ ساری کی ساری خواہشات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ موجود رہتی ہیں. اور پھر جب شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں, اور پلس سوشل میڈیا, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, باقی سب وہ اس کو دکھا رہی ہیں. آج کل بچہ بدقسمتی سے جو جوان ہے, وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ انلیگل, اسلامکلی انلیگل افیئرس کے اندر پڑا ہوا ہے. میجورٹی آف them, more than 60% I would say. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ کر رہے ہیں. وہ کسی لڑکی کے ساتھ پھر رہا ہے لڑکا, لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہے, ماں حجاب والی, نقاب والی, باپ داڑھی ٹوپی والا. لیکن چونکہ ہم نے آسان نہیں کی شادیاں, تو اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. ہم تو کیسز اس کو ڈیل کرتے رہتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو صرف زبانی ایسی بیکار باتیں نہیں بتا رہا, میں فیکٹ بیس باتیں بتا رہا ہوں, ڈیٹا اس کے پیچھے موجود. تو یہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے. شادیاں سب سے پہلے تو آسان بنائیے پلیز. میں اس وقت ایشوز کو ڈسکس کرنا نہیں تھا, لیکن چونکہ ٹاپک جو ہے وہ ڈکلائننگ میرج ریٹس کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس سے نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے احکام بنائے ہیں وہ سارے ہمارے فائدے کے لیے ہیں, رائٹ. جب شادی کے بغیر ریلیشن شپس قائم ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے ڈیٹا کی بیس پہ کہ اوور دا پاسٹ 50 years the marriage rate has dropped by approximately 60%. 50 سال میں میرج کی جو شرح ہے وہ 60% کم ہو چکی ہے. سبحان اللہ, یہ تو بہت بڑا نمبر ہے. امریکہ میں تو کوئی شادی نہیں کرتا. امریکہ میں رہا ہوں بہت عرصہ, وہاں پہ تو کوئی شادی ہی نہیں کرتا, رائٹ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ان کے, جو جس طرح کے لاز ہیں وہ ایک نہایت پرابلمٹک لاز ہیں کہ اگر ڈیورس ہو گئی تو 50% جائیداد جو ہے وہ لڑکی لے جائے گی, تو وہ کہیں گے جی مجھے کیا مصیبت ہے, میں شادی کروں. اور اکثر جو ہے وہ شادیاں ڈیورس میں اینڈ ہوتی ہیں, تو 50% میری کمائی لے کے چلی جائے تو میں شادی کروں ہی کیوں. Anyway, تو اس سے پھر پوری سوشل ڈائنامکس افیکٹ ہوتی ہے, رائٹ. سپورٹ سسٹمز, کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا, یہ میری بیوی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, میرے بچے ہوں گے, میری ذمہ داری ہے, وہ میں ان کو کھلاؤں گا, پلاؤں گا, تربیت کروں گا. پوری سوشل ڈائنامکس خراب ہو جاتی ہے. امریکہ, آسٹریلیا میں تو باقاعدہ ابھی کچھ سالوں پہلے انہوں نے, گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ٹیکس ریبیٹ دیں گے اگر آپ شادی کریں گے تو. ایک پر بچہ اتنی ٹیکس ریبیٹ بھی ہو رہی تھی. تو اگر بچے زیادہ آپ کے ہو رہے ہیں تو آسٹریلیا چلے جائیں, نہ جائیں, لیکن ماشاءاللہ وہ ٹیکس ریبیٹس دے رہے ہیں, کبھی نہ جائیں. سوری, میرے سے غلطی ہو گئی. اینی ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ یہ ایک لمبی ورک شاپ تھی. ورنہ آپ تھوڑا خود سوچیں ضرور کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈکلائننگ ریٹ آف میرج آج کے دن, آج ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج کیوں ہو رہی ہے. ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, مشکل شادیاں, 10 فنکشن, 8 فنکشن, 7 فنکشن, عجیب مصیبت ہے, رائٹ. سو لوگ حج نہیں کرتے. ان سے پوچھو حج کیوں نہیں کر رہے, جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, سیونگز نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں کئی, ان میں سے سارے نہیں, کچھ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پرائیورٹائز ہی نہیں کیا. ان کی سیونگز جو ہیں وہ شادیوں میں چلی گئی ہیں, ساری کی ساری 6 فنکشن میں چلی گئی ہیں. 4 بچے ہیں, 4 بچوں کی 6 فنکشن, 24 فنکشنز میں ان کے پیسے چلے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے پاس سیونگز نہیں ہے. یہ سارے ایک پیسہ ان میں خرچ نہیں کرتے. ایز اے پرائیورٹی نمبر 1 حج پہ جانا چاہیے تھا. تو یہ تو میں نے ایک فیکٹر بتایا, خود ہی سے تھوڑا سا آپ سوچیے آپ کا اور کیا خیال ہے کہ جو میرج ریٹ کے اندر ڈکلائن آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو شادی کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے کہا, ہمارے فائدے کے لیے بتائی ہے. کہتے ہیں ٹائم دا ناٹ میٹرز. یہ ایک ڈیٹا ہے کہ وہ لوگ جو کہ شادی کرتے ہیں ورسز جو شادی نہیں کرتے اور لیو ٹوگیدر کرتے ہیں, 7 بچے لڑکے لڑکا رہتے ہیں, تو بائی دا ٹائم کہ ان کے بچوں کی ایج 15 ہوتی ہے, یہ ایک ایسا ایک ڈیٹا ہے, اس میں زیادہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں وہ زیادہ ابھی تک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ورسز وہ لوگ جو کہ شادی نہیں کرتے ہیں. میک سینس؟ آف کورس وہ اس کی رسپانسبلٹی بن جاتے ہیں نا.
شادی کے ساتھ ٹرسٹ لیولز بڑھ جاتے ہیں, سیٹسفیکشن لیولز بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ڈیٹا ہے, جسٹ فار دا سیک آف سیٹسفیکشن ہم کریں گے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایمان والے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے اللہ نے اگر ہمیں شادی کرنے کو کہا ہے تو اس کے فائدے زیادہ ہیں, فائدے ہی فائدہ ہے ایکچولی. تو نے کہا کہ اگر آپ لیونگ ود اے پارٹنر یعنی شادی کے بغیر رہ رہے ہیں اور شادی کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو آپ ایک سروے کیا گیا ہے یہ کہ آپ فیتھفل کون زیادہ ہوگا. تو آف کورس میرڈ کپلز نے کہا ہم زیادہ فیتھفل ہیں, دے ول ایکٹ ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ. شادی شدہ لوگ زیادہ ہیں, ہمیشہ سچ بولیں گے. یہ بائی دا وے یہ کسی پاکستانی کا ڈیٹا نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی تو سچ نہیں بولتے بدقسمتی سے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سچ نہیں بولتے, پیچھے کون رہ گیا جس کے ساتھ سچ بولیں گے. ہینڈل منی ریسپانسبلی, رائٹ. شادی شدہ نے کہا ہم زیادہ کریں گے. their approach to parenting, شادی شدہ نے کہا کہ ہماری اپروچ, they're satisfied with their partner's approach to parenting. Of course جب آپ شادی ہوں گے تو آپ اپنے جو بھی میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ وہ پیرنٹنگ میں زیادہ سیٹسفائڈ فیل کریں گے, کیونکہ دونوں ایک پیج پہ ہوں گے, رائٹ. the way household chores are divided, شادی شدہ کہتے ہیں they're satisfied, کیونکہ اگین دونوں رسپانسبلٹی لیتے ہیں. how well they and their partner communicate, رائٹ. اگین کاش کہ یہ پاکستانی ڈیٹا ہوتا اور یہ 100% ہوتا, اللہ کرے, لیکن بدقسمتی سے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ لوگوں کو زیادہ کمیونیکیشن بہتر ہے. their sexual life, یہ دونوں تقریباً برابر ہیں, کیونکہ آف کورس لیونگ ود اے پارٹنر ان کو کوئی اور مقصد ہی نہیں ہوتا, رسپانسبلٹی تو لینا نہیں چاہتے, وہ صرف ایک مقصد کے لیے ساتھ گزارتے ہیں.